ویلکم بیک ٹو میک دی مارننگ. ہمیں جوائن کیے یہاں پہ ہمارے پہلے چند مہمان نے, اس کے بعد ہمارے پاس ایک لسٹ ہے آف زبردست لوگ جو آج یہاں پر آنے والے ہیں. سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے بتانا چاہوں گی یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس کے بارے میں, جس میں میرے ایئر پیس میں آواز آ گئی اور بہت زیادہ آ رہی ہے اچانک سے تو اس کو بند کر دیں. اچھا تو یو ایس ایڈ کے 2 پروگرامز ہیں. ایک آپ کے پاس ہے یو ایس ایڈ اسکالرشپ پروگرام اور ایک ہے یو ایس ایڈ مائکرو فائنانس پروجیکٹ, جس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر اپلائی کرتے ہیں اور اپنا جو ہے پورا ایک پروجیکٹ بتاتے ہیں. اگر وہ مائکرو فائنانس کا ہے اور اگر وہ اپروو ہو جاتا ہے اس کی فیزیبلٹی, تو اس کے لیے ایک لون جو ہے انہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے, جس سے وہ اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اسکالرشپ پروگرام جو ہے یہ ایک میرٹ بیسڈ اسکالرشپ ہے جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ اف دے کنسیڈر یو انٹیلیجنٹ انف آئی وڈ سے یو گیٹ دا اسکالرشپ. اور اس کے بعد آپ اس سے کرتے کیا ہے اسکالرشپ کے بعد, یہ ہم پوچھیں گے ہمارے جو یہاں پر مہمان ہیں ان سے. ہمارے ساتھ ہے جینیفر اندلیب جن کو جو ہے یہ اسکالرشپ پرووائڈ کی گئی تھی, اور ہنا محسن جنہیں یہ یو ایس ایڈ مائکرو فائنانس جو پرووائڈ کیا گیا. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا, اور ہمارے ساتھ ہیں مختار سندر, صحیح نام لیا میں نے, جو کہ جینیفر کے والد صاحب ہیں. کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا, اب میں تھوڑی کانورسیشن دوسری طرف چلی جائے گی, لیکن اس پہ ہم واپس آتے ہیں. پہلے میں پوچھنا چاہوں گی کیسے پتہ چلا اسکالرشپ کے بارے میں, پھر کیسے اپلائی کیا اس کے لیے؟ یہ فرسٹلی تو میں نے اپنی جب انٹرمیڈیٹ تک ایجوکیشن کی تو اس کے بعد بی ایس این کا پروگرام تھا. اسرا یونیورسٹی میں سلیکشن ہو گئی, 15 days کلاسز لی. لیکن اس کے لیے ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ یا تو آپ 4 سال کا بانڈ پے کریں اسٹڈی کے بعد, یا پھر آپ 27 lakhs پے کریں اسکالر جو فیس تھی. تو وہ 27 لاکھ کس چیز کے لیے؟ وہ اسٹڈی ایجوکیشن, وہ آپ کو بانڈ پیریڈ دیتے ہیں, آپ کو ریفنڈ کرنا ہوتا ہے جاب کر کے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر مجھے کاوش نیوز سے پتا چلا کہ یو ایس اے آئی ڈی جو ہے ایگریکلچر یونیورسٹی میں کر رہی, تو میں نے ٹیسٹ کلیئر کیا, فرسٹ چوائس میں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہو گیا. تو یو ایس اے آئی کی مجھے اسکالرشپ بھی مل گئی. تو اس سے ایک تو کانفیڈینس بلڈ ہوا, سیکنڈلی یہ تھا کہ اگر آپ کے گریڈس امپروو ہوتے جائیں گے تو پھر اور اچھی اپرچونیٹیز ملتی جائیں گی. امیزنگ. تو پھر اس کے بعد اب جب اسکالرشپ مل گئی, سب سے پہلے مجھے بتائیں گھر آ کے جب بتایا تو کیا تاثرات تھے؟ جیسے دوسرے پیرنٹس کے ہوتے ہیں جی, بڑی خوشی ہوئی کہ ایک تو اس کی چوائس کا داخلہ مل گیا اسے, فیکلٹی جو یہ چاہتی تھی, اور دوسرا جو یہ میں تو نہیں سوچتا تھا, یہ سوچتی تھی کہ شاید اب میرے والد صاحب پہ بہت زیادہ میری تعلیمی اخراجات کا بوجھ ہوگا. تو جب میں اسے ریلیکس دیکھتا تھا تو میں تو آٹومیٹکلی, اگر یہ 100% ریلیکس تھے تو میں 101% ریلیکس تھا. آپ جیسے والدین جو ہے نا وہ بھی ایک ہمارے لیے نعمت ہوتے ہیں, اور وہ اس لیے کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک لڑکا جو ہوتا ہے نا اس کو ہر چیز انٹائٹلڈ ہوتا ہے. وہ اس کو ہوتا ہے کہ اچھی پڑھائی بھی ہونی چاہیے, اچھا کھانا بھی ملنا چاہیے, مجھے گھر میں اگر میں نے رہنا ہے تو میں رہوں گا, میں نے جتنی دیر گھر سے میں نہیں گیا کوئی بات نہیں, اپنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا کوئی بات نہیں. ایک خاتون جو ہوتی ہے, جو لڑکی ہوتی ہے, بچی سے لے کے جب تک اس کی شادی ہوتی ہے, اس کو ہر چیز اپنے لیے یہ پروو کرنا پڑتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتی ہوں, مجھے پڑھائیں میں ڈیزرو کرتی ہوں, مجھے یونیورسٹی جانے دیں میں ڈیزرو کرتی ہوں, میری ابھی شادی نہ کرائیں میں اس کو ہر جگہ اپنے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے. چاہے شادی ہو جائے, مجھے بزنس کر دے میں اچھا کر سکتی ہوں, میں ڈیزرو کرتی ہوں. تو یہ والی چیز لڑکوں کو نہیں پروو کرنی پڑتی, ان کے لیے یہ بنی بنائی چیز ہوتی ہے کہ ہاں یہ سب کچھ ہوگا. لیکن یو ایس اے آئی ڈی جو ہے وہ کافی وومن امپاورمنٹ کے لیے کر رہی, 50% اسکالرشپس جسٹ وومنس کے لیے. وہ آگے آئیں اپلائی کریں تو ان کو کافی اچیومنٹس ہوتی ہیں. میرا جب کریئر اب اسٹارٹ ہوا, اب تو میں گریجویٹ ہوں فوڈ سائنس میں, تو جب اسٹارٹ ہوا تو اتنا نہیں کانفیڈینس بھی نہیں تھا. یو ایس آئی نے ہمیں ساتھ کے ساتھ ٹریننگس کروائیں, کریئر کاؤنسلنگ کی ہماری. اس کے بعد جب ہم اب گریجویٹ ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے انٹرویو دینا ہے, کیسے آگے فردر ہمیں ڈیل کرنا ہے. تو وہ جسٹ ایجوکیشن نہیں دے رہی ہے ہمیں, کانفیڈینس بلڈنگ, موٹیویشن, ان کے جو ٹیچرز گرومنگ بھی کر رہی, وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں آپ کے ریزلٹس کے حوالے سے. تو فرسٹ ٹرم میں میرا اچھا گریڈ آیا, لیکن سیکنڈ ٹرم میں وہ تھوڑا ڈاؤن ہو گیا. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے موٹیویٹ کیا, اور اب میں اسٹرانگ کنٹینڈر ہوں گولڈ کے لیے. اوہ امیزنگ. ابھی تک آپ نے جو ہے آئی ہرڈ ایک اسکول کی پرنسپل ہے. ہاں جی. اچھا, تو یہ کیسے ہوا یہ تو پرنسپل؟ جیسے ہی میں نے 8th ٹرم کے ایگزامس دیے تو سی وی کمپوز کر لی تھی, کرافٹ کر لی تھی. اس کے بعد میں نے سبمٹ کروائی تو انہوں نے ایک بار ٹیسٹ لیا, 1 week پہ ٹیسٹ پہ, تو انہوں نے پھر اپوائنٹ کر لیا. زبردست. اچھا, میری ماسٹرز نہیں ہوگی تو میں اس کو کنٹینیو کروں گی.
نہیں نہیں انشاءاللہ گڈ لک ود اٹ. اور مجھے پتا ہے کتنا ضروری ہے لڑکیوں کا پڑھنا لکھنا, لڑکیوں کا ایجوکیٹڈ ہونا. لڑکیوں کا ایجوکیٹ ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ فیملی کے لحاظ سے دیکھ لیں تو اگر ایک لڑکی ایجوکیٹڈ ہوگی تو ہر لحاظ سے وہ دیکھ لے گی, گھر کو بھی دیکھے گی. اور ایجوکیٹ ہونا ہماری سوسائٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم باہر جائیں گے, ہمیں چیزوں کا نہیں پتا ہوگا, ایکسپیرینسز نہیں ہوں گے, تو پھر ہم نہیں کر سکتے. لوگ جابس کرتے ہیں لیکن ہمارے ایک ٹیچر نے بولا تھا USRI کے, ایجوکیٹڈ پیپل رن فاسٹ. ہمارے پاس ایجوکیشن ہوگی تو ہم ان سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں, ہم جلدی جائیں گے. تو ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. وٹ ڈو یو سے بچیوں کے لیے, چھوٹی لڑکیوں کے لیے والدین کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں جو ہے نا وہ نہ کریں, ڈسکریمنیٹ نہ کریں بچوں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میرے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں, لیکن کبھی بھی ان کو احساس نہیں ہوا ہوگا کہ شاید لڑکی ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ کم توجہ حاصل ہے ماں اور باپ کی. اور اسی طرح میں دوسرے پیرنٹس کو بھی انکریج کروں گا کہ بیٹیوں کو کمتر نہ جانے, ان پر توجہ دیں. آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ لڑکیوں کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وی ڈیزرو دس. بالکل. لیکن آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, ان کو یہ ثابت نہیں کرنا پڑا, بلکہ میں ان کے کچھ کرنے سے پہلے ان کے سوچ کے بیٹھا ہوتا تھا کہ مجھے اپنی اس بیٹی کے لیے یہ کرنا ہے, اس بیٹی کے لیے یہ کرنا ہے. حالانکہ ان کو تو بہت اچھا ہوا کہ اسکالرشپ مل گئی. تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ بیٹے جو ہے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں, تو بیٹیاں کیا ہوتی ہیں پھر؟ چلیں, یہ ایک دور تھا زندگی کا سہارا. لیٹ می آنسر دس. ایک دور تھا کہ واقعی اسی طرح سوچا جاتا تھا, اور شاید ہوتا بھی ہوگا. آج کل تو میرا خیال ہے کہ تعلیم جو ہے نا وہی سہارا بنے گی. اگر آپ کی اولاد غیر تعلیم یافتہ ہے تو بیٹوں کو اتنا شعور ہی نہیں ہوگا, اور اگر بیٹی پڑھی لکھی ہے تو وہ ضرور ماں باپ کا خیال رکھے گی. یہ آپ نے بہت بہت خوبصورت بات کی, بہت اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے نا یہ بات سم اپ کر دی ہے کہ ایجوکیشن ہے جو آپ کا سہارا بنتی ہے. وہ اگر آپ ایک بیٹی کو نہیں دیں گے تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کوئی احساسہ ہی نہیں جس سے وہ آپ کو سپورٹ کرے. وہی اگر آپ بیٹے کو نہیں دیں گے تو آپ کو اس کا سہارا پڑنا پڑے گا اپنے ہی بڑھاپے میں. تو ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, اور یہ ایک اپرچونٹی ہے جو آپ چھین لیتے ہیں اپنے بچوں سے اگر آپ انہیں جو ہے یہ فراہم نہیں کرتے. اب تو خیر گورنمنٹ کے بھی بہت انیشیٹیوز ہیں, اور جس طرح USAID کا انیشیٹیو ہے کہ اگر آپ خود افورڈ نہیں کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن, تو اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کو اسکالرشپ میں. باقی میں بھی اپنے بہن بھائیوں کی بکس دیکھتی ہوں جو اگر آپ 5 سال کا بھی ڈفرینس ہے, 6 سال کا بھی ڈفرینس ہے, تو ان میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جو ہم پڑھ رہے تھے 2nd گریڈ میں, 3rd گریڈ میں, وہ جو ہے وہ شاید پلے گروپ میں پڑھ کے آ جاتے ہیں. بالکل. مطلب اتنی جو ہے فاسٹ پیس دنیا ہوگی, تو مدرس کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, اور اس کے لیے بھی ایک کانسٹنٹ ایجوکیشن ہے جو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو ٹو. اینڈ سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ اس طرح کی اپرچونیٹیز USAID لے کر آیا ہے اور وہ آپ کو جو ہے فراہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ان اپرچونیٹیز کو آپ کتنا زبردست طریقے سے یوز کرتے ہیں, کتنا آپ اس کو جو ہے آگے سوسائٹی کے لیے ایک جو ہے بلیسنگ بناتے ہیں کہ آپ کو تو چلیں انہوں نے فراہم کر دیا, اب آپ اس کو آگے کس طرح جو ہے نا پیڈ فارورڈ والا انیشیٹو. اگر میں ایڈ کروں اس میں, ہمارا لاسٹ سیمینار ہوا تھا USAID کی طرف سے کریئر کاؤنسلنگ, تو وہاں ایک ٹیچر نے کہا کہ ہماری اکانومی کیوں انکریز نہیں ہو رہی. ہم گورنمنٹ یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں کہ 50% ویمنس پڑھ رہی ہیں, پڑھتی تو ہیں لیکن وہ کہاں جاتی ہیں, پڑھ کے گھر بیٹھ جاتی ہے. تو جو انویسٹمنٹ گورنمنٹ یا اسکالرشپس کر رہی ہیں یہاں پہ, وہ ساری ضائع جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی. تو اگر آپ پہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو ری پے کریں کسی نہ کسی. ڈیفینیٹلی. جب یہ ڈاکٹرز کا کوٹا بھی فیمیل ڈاکٹرز کا کم ہوا تھا ایک سرٹن یونیورسٹی میں, تو اس کے اوپر بڑا احتجاج ہوا, لیکن ان کا ریزن بالکل صحیح تھا کہ ہم آپ کو سیٹس ریزرو کرتے ہیں آپ کے لیے, اس کے اوپر کوئی اور ڈاکٹر نہیں بن سکتا, اور آپ ڈاکٹر بن کے شادی کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. اور اس میں صرف خواتین کا جو ہے قصور نہیں ہے, اس کے اندر فیملیز کا بھی قصور ہے کہ اگر آپ اتنی محنت کرا رہے ہیں, اتنی مشکل پڑھائی ہے ڈاکٹر بننے کی, اور وہ سب کچھ کرا کے پھر آپ صرف گول روٹی بنانا سکھا رہے ہیں, تو کیا فائدہ. تو اس لیے اگر آپ کو یہ ایجوکیشن, یہ اسکالرشپ سب فراہم کی جا رہی ہیں, تو فیملی اینڈ یو have a responsibility to pay it forward. Thank you so much for being here. Good luck for the initiative, and Mubarak ho aapko, mashallah. You know, you must be very proud of it.